8 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے عام طور پر آدمی بڑی محبت کرتا ہے جی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، بہت پیاری ہوتی ہیں سب. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کون کون سی چیزیں ہیں ذرا گن لو. محترمہ پہلے ہیں اس میں، محترمہ پہلے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، نساء ویمن، امن کی جمع ویمن ہے، ویمن بولتے اس کو. جی جی، اس کا تلفظ پروننسیشن اس کا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، محترمہ پہلے ہیں یہاں. ہاں، اور ایک مفسر نے کہا کہ 8 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. عورت، ویمن، بنین، سنس، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے انبار جی، والخیل المصومہ، گھوڑے، آج کل کی گاڑیاں، کون سی گاڑی ہے، بہت 4 لاکھ کی گاڑی، وہ موٹر سائیکل لے کر کے آ گیا، کتنی کی گاڑی لے آیا، یہ فلاں گاڑی ہے. والانعام، چوپائے، چوپایوں کی جگہ پر فارم ہاؤسز. والحرث، کھیتیاں لے لیے. یہ 8 چیزیں. 8 چیزوں میں سب سے پہلے نساء کو لایا گیا ہے. کیوں؟ یہ محترمہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جو فتنہ ہوا ہے بنی اسرائیل میں انہی کی وجہ سے ہوا ہے جی، عورتوں کی وجہ سے. لہذا عورتوں کو کنٹرول میں کر لو، پورا فتنہ ختم ہو جائے. جی 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 جی، عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں، فساد انہی کی وجہ سے برپا ہے. میری مائیں اور بہنیں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا دائرہ کار مقرر کر دیا. گھر وہاں رہیں آپ، باہر آپ کا مقام نہیں ہے بغیر بلا ضرورت. جی 8 چیز. اللہ نے ایک بات پیاری، بہت پیاری بات ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اچھا غور سے دیکھیں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، ملک دیتا ہے. یہ سب جو اقتدار میں ہے نا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جی. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. جی غور کریں، یہاں عربی کا طالب علم کہے گا کہ ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا. توتی، میں دیتا ہوں، تو دیتا ہے، اور تاخذ، تو لیتا ہے. تو ایتا کے مقابلے میں اخذ ہونا چاہیے نا، لیکن ایتا کے مقابلے میں نز لایا گیا. نز کا مطلب ہوتا ہے، سمجھاتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. اب کچھ بچے دیکھتے ہیں، یا ایک بچہ دیکھتا ہے، ارے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، آتا ہے، اے دے دے کھلونا دے مجھے. ارے میرا ہے، میں کیوں دوں گا، میرا ہے، میں نہیں دیتا. تو اس کو پکڑ کر کے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا. اللہ فرماتا ہے تم کو تخت پر بٹھا دیا ہے، تم جگہ جگہ اپنے آدمیوں کو بٹھا چکے ہو نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ ہم قابض رہے اقتدار کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمام کوششوں کے باوجود ہم جب چاہیں تم سے ملک چھین سکتے ہیں، کتنا بھی تم بچاؤ. وہ بچہ بچا رہا ہے لیکن بچ نہیں رہا ہے، بچہ چھین لے رہا ہے اس سے، اس لیے کہ اس سے طاقتور ہے. اللہ فرما رہا ہے طاقتور ہوں، اقتدار جب چاہوں تب چھین لیتا ہوں. اچھا اس کے بعد کہتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہے ذلت دوں. لیکن اب دیکھیں یہاں پر ایتا ہذا خیر، نز ملک ہذا شر. اس کے بعد وتعز، اعزاز ہذا خیر، ذلت اذلال ہذا شر. لیکن آگے کہا گیا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے. وہ بیدک الخیر، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب دے دے تب بھی خیر ہے، اور لے لے تب بھی خیر ہے، شر نہیں ہے وہ. جی جی جی، لیتا ہے تب بھی خیر ہی ہے. لہذا اگر کوئی چیز چھن جائے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. اس لیے کہ کوئی چیز چھن جائے تب بھی اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں صرف خیر ہے. اے ہے کیا نکتہ ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دیکھو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو محبوب جس طرح چاہے اس سے اسی طرح محبت کرو، نہ کہ اپنی منمانی طور پر. جی اپنی منمانی سے، اپنے منمانی طور پر محبت کریں گے کہ محبوب جیسے چاہے گا ویسے کرو. محبوب کہے وہ مجھ سے اس طرح پیار کرو، جی تب محبوب جب بولے گا مجھے اس طرح پیار کرو تب وہ مانے گا نا پیار کو. جی اب آپ اپنی طرف سے کہیں میں اس طرح پیار کروں گا، اس طرح محبت، غلط ہے یہ. تو اگر آپ کسی سے محبت کریں تو محبوب جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طرح محبت کریں. تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے نبی کی اتباع. جی 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 یہ طریقہ بتایا گیا، پیار کرنے کا انداز بتایا گیا. قل ان کنتم تحبون، کیا کتاب، سبحان اللہ.
جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے جیسے میں کہوں ایسے کرو. کیسے؟ میرے نبی کی اتباع. جتنی اتباع کرو اتنی مجھ سے محبت کرنے والے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. وہ آج کل کے باباؤں کے تناظر میں دیکھو. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں، پھونکتا ہوں اڑ جاتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے حکم سے. اچھا ایک وہ ابرئ الاکمہ، جو پیدائشی نابینا ہو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. ہاں میڈیکل سائنس کے پاس ہے کچھ نہیں. جی والابرص، اور جو کوڑھی ہو جائے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کیا؟ قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم بات ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی 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 تم بات جہاں پر ختم کرتے ہو ہم بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی اور آگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تم کھا کر کے آئے ہو اور گھر میں تجوری میں کتنا پیسہ رکھ کر کے آئے ہو، بولو تو بتا دیتا ہوں. جی 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 یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے. جی گھر میں کیا رکھ کر کیا، تجوری میں کتنے پیسے میں بتا دوں گا. جی کہاں کیا رکھا ہے بتا دوں گا. کھا کر کیا آئے ہو صحیح سے بتا دوں گا میں. یہ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ ایک پرچہ لکھ کر کہاں کی ہیں آپ. اچھا کہاں کی ہیں؟ بے وقوف کہاں کی ہیں آپ. آگے فرمایا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے. کیسے؟ عجیب بات تو یہ ہے پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا لفظ 25 مرتبہ ہے اور حضرت آدم کا بھی 25 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ بھی زائد نہیں ہے. میتھمیٹکس. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ایکویشن دیکھو آپ، مثل کا مثل ایکویشن 2 into 2 is equal to 4. 2 into 2 is equal to 4. اچھا اور ایک صاحب نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے کلون کر کے ایک چیز بنا لی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر نر کے ہم مادہ سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کن کے ذریعے. آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں، کم سے کم یہاں باپ نہیں ہے ماں تو ہے. اچھا ایک سائنسداں ہے میرا خیال ہے کہیں پڑھا میں نے کہ ڈولی شیپ واز کلونڈ بائی اے scientist Ian Wilmot, who was the chair of the Scottish Center of the Regenerative Medicine. وہاں کا اسکاٹش ہے، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا سائنٹسٹ ہے ایان ولمٹ، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اسی نے ڈولی نامی ایک بھیڑ سے اس نے وہ کلون کیا کہ ایک بھیڑ بنائی تھی بغیر نر کے. جی 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 ایان ولمٹ تو اس نے بنایا تھا، جو در حقیقت تائید ہے. قرآن کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے. بہرحال اگر دیکھنا ہو آنکھوں سے تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے بغیر نر کے مادہ ہی سے پیدا کیا جا سکتا ہے. جی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ربانی بننا چاہتے ہو، اللہ والے. ربانی مانے اللہ والے، رب والے. دو چیزیں کرنا ہے. تو علمون الکتاب، قرآن حکیم کی تعلیم دو، پڑھو اور پڑھاؤ. دیکھیں پڑھو اور پڑھاؤ. اور قاری صاحب تو تدرسون پڑھا رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تدرسون ہے اور میں سمجھا رہا ہوں. تو علمون الکتاب تو کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تعلیم مانے بتانا اور درس مانے پڑھنا، دونوں چیزیں ہیں. ربانی بننے کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ ضروری ہے. جی تب ربانی بن جائیں گے آپ. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آخری بات کہ کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کافر رہا زندگی بھر کفر کے اوپر مرا خلاص. ایک مسلم تھا مرتد ہو گیا. ایک ہے نا مرتد ہو گیا، وہ کون ہے بھائی، کیا نام ہے اس کا، عجیب سا نام ہے، تیاگی اور کیا. تو یہ مسلم تھا اور کافر ہو گیا. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ جو مسلم تھا کافر ہو گیا اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وہ موت اس کی اسی ارتداد کے اوپر ہی آ گئی. مسلم تک کافر ہو گیا اور کفر ہی پر اس کی موت ہوئی، یہ بھی کافر ہی ہے. اور کافر کی تیسری قسم، مسلم تک کافر ہو گیا
مگر جب موت آئی فرشتوں کو دیکھنے لگا تو ایمان لے آیا. کہا کہ یہ ایمان باس ہے, یہ معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک فرشتے دکھائی نہیں دیتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, فرشتے دکھائی دینے لگے توبہ کا دروازہ سلام شٹ خلاص ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی. اور آخر میں کہا گیا کہ کفار کو لایا جائے گا. ایک حدیث انس بن مالک بخاری میں کہ ایک کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ اسے پوچھے گا کہ پوری زمین سونا بھر کر کے تیرے پاس ہو, آج بچنے کے لیے فدیے میں دے سکتا ہے؟ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہے. کہا دے دوں گا. اللہ فرمائے گا کہ اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایمان لے آ میرے اوپر, توحید اختیار کر لے, بچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو توحید کی دولت ملی ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تب بھی توحید کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ توحید کی قدر و قیمت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ نے فری میں دے دیا ہے آپ کو, اللہ اس پر جتنا شکر ادا کرو اللہ کا کم. فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Never will you attain righteousness until you spend of that which you love most. یعنی آپ بر کو پا ہی نہیں سکتے, نہیں صرف نہیں, ہرگز نہیں, لن نیور, تو ہرگز نہیں پا سکتے آپ بر کو. بر کی تفسیر میں سدی اور عمر ابن میمون نے کہا ہے کہ بر سے مراد جنت ہے. جی, یعنی آپ جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے. بعض لوگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اگر آدمی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دے تو وہ زمرے ابرار میں داخل ہو جاتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بر کو نہیں پا سکتے, یعنی زمرے ابرار میں داخل نہیں ہو سکتے, ابرار کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو بر سے مراد الجنہ. اور آدمی جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے گا تو سمجھو اس نے بر کیا, اور بر کرنے والا جی ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بے شک ابرار یہ نعمت میں ہوں گے, مراد جنت, اور فجار یہ جحیم میں ہوں گے یعنی جہنم میں ہوں گے. تو گویا کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ترجمہ یہ ہوا کہ never will you attain righteousness until you spend off that which you love most. تو گویا کہ آپ ابرار کے زمرے میں داخل ہو گئے. یہ مما, یہ دو چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں. جی, یہ من تبعیضیہ ہے, تبعیض ہے. من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی تمام محبوب چیزوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, بعض چیزیں خرچ کر دو. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. عام طور پر انسان چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے, اس کا قائل ہے. اللہ نے اسی فطرت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے کہ جن جن چیزوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے تمام چیزیں میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں. من تبعیض, آف دیٹ وچ, یعنی ان میں سے کچھ خرچ کر دے. ایک
یہ من کا مفاد ہے. اور ما کا مطلب ہوتا ہے، لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال محبوب خرچ کرے. نہیں نہیں نہیں، ما عام ہے. المال او ما یعمہ، مال بھی اس میں ہے، اور یہ لفظ ما عمومیت پر، عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو بھی چیز آپ کو پسند ہے. مثلا آپ کو دبدبہ حاصل ہے، آپ کو اقتدار حاصل ہے، آپ کو اسٹیٹس حاصل ہے، تو اللہ کے لیے یہ اسٹیٹس آپ کو محبوب ہے، یہ جاہ اور دبدبہ آپ کو محبوب ہے، آپ کا عہدہ آپ کو محبوب ہے، آپ کو جو پوسٹ ملا ہے وہ محبوب ہے، آپ کو جو منصب ملا ہے وہ محبوب ہے. تو یہ جو محبوب چیز ہے، یہ بھی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. تو صرف مال یہاں خرچ کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، ما عام ہے. المال او ما یعمہ، مال بھی اور جو بھی تمہیں زیادہ محبوب ہو. اگر وہ اقتدار ہے تو اقتدار بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے. آج تو جو کسی منصب پر پہنچ گیا، پوسٹ پر پہنچ گیا، مرتے دم تک ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی چاہے کام کریں یا نہ کریں، پوسٹ سنبھالے رہیں گے. ارے کرسی ہے، تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو اس اقتدار کی قربانی دے دیجئے تاکہ آپ ابرار کے زمرے میں داخل ہو جائیں. کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ جی جی. اللہ تمام محبوب چیزوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہے، مطالبہ نہیں کر رہا ہے. بعض من اور ما، صرف مال نہیں بلکہ جو بھی چیز آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ایک بات کہی جا رہی ہے. در حقیقت یہ یہودیوں کے ایک سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد دنیا میں بنائی گئی، روئے زمین پر بنائی گئی، وہ بیت المقدس ہے. لہذا بیت المقدس بیت الحرام سے افضل ہے. لہذا بیت المقدس سے منہ پھیر کر کے بیت الحرام کی طرف نمازوں میں پھر جانا، اسے قبلہ بنا دینا، یہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کرنا ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. جی جواب دیا جا رہا ہے، ان اول بیت عزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرما رہا ہے تم غلط کہہ رہے ہو. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ بکہ میں ہے. سب سے پہلے ہماری نگاہ وضع کے اوپر جاتی ہے، وضع، اور دوسرے نمبر پہ ہماری نگاہ جاتی ہے للناس پر. یوں کہنا چاہیے تھا ان اول بیت بنی للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا. بھائی بنیا بھی تو عربی لفظ ہے، تو بنیا لفظ نہ لا کر کے عزیا کیوں لایا گیا؟ وضع اور بنا میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے. وضع کس کو بولتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء اذا اطلق الاول فهم منه الثانی. ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ اگر پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں وضع. جیسے ٹریفک لائٹ ہے، ٹریفک لائٹ یہ موضوع ہے، بنائی گئی ہے کائے کے لیے؟ لال ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہیے، رک جائیے، اور جیسے ہی وہ لائٹ ہری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گو، اس کا مطلب اسٹاپ. اس کے بعد لائٹ ہری ہو جائے تو گو، جاؤ. تو یہ جو لائٹ ہے یہ موضوع ہے، موضوع ہے. جی یہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہے. یہ لائٹ خاص ہے رکنے اور جانے کے ساتھ. جی تو وہ لائٹ موضوع ہے اور رکنا اور جانا یہ موضوع لہو ہے، اور اس کو اس طرح وہاں پلانٹ کر دینا یہ وضع ہے. جی اب یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے،
غور سے دیکھو یہ وضع کیوں لایا گیا. مفسرین لکھتے ہیں ان یجعلوہ وسیلتن یا ان یجعلوہ ذریعتن یتوسلوا بہا الی عباد اللہ. یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے، جیسے لائٹ کے ذریعے آپ رک جا رہے تو وضع کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ اس کو ذریعہ بنائیں. کس کو؟ اللہ کے اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے. اس وجہ سے یہاں وضع لایا گیا ہے، بنے نہیں لایا گیا. جی اچھا ایک نقطہ اور ملا کہ یہ جو لائٹ جلتی ہے ہری اور لال، یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے لیے؟ لا، سب کے لیے ہوتی ہے. لہذا کہا کہ اُزِیَ لِلنَّاسِ، یہ گھر تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ کسی خاص آدمی کا گھر نہیں ہے، یہ تمام آدمیوں کا گھر ہے. جی اس میں دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب مشترک ہے، سب کا گھر ہے یہ. جی اللہ کے اس گھر میں سب شریک ہیں. نہ وہاں کے بادشاہ کا یہ گھر ہے، نہ خالی مکہ والوں کا ہے، نہ مدینہ والوں کا ہے، نہ سعودی عرب والوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے. یہ اُزِیَ لِلنَّاسِ، الناس پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا گھر ہے. وہ جیسے وہ لائٹ وضع کی گئی ہے وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کار لے کر آ رہے تو آپ رکیے، ٹرک لے لانے والا وہ نہیں رکے گا، سیدھا چلا جائے گا، موٹر سائیکل والا سیدھا چلا جائے گا. نہیں، وہ لال بتی اگر جل گئی ہے تو سب کے لیے، سارے لوگ رک جائیں، اور ہری بتی جل گئی تو سب کے لیے اجازت ہے کہ چلے جائیں. اس لیے وضع کی گئی ہے. وہ تمام لوگوں کے لیے جس طرح وہ وضع ہے اسی طریقے سے یہاں وضع کا لفظ استعمال کیا گیا. خانہ کعبہ سب کے لیے ہے، کسی خاص شخص کا گھر نہیں ہے. یہ بتایا گیا اُزِیَ لِلنَّاسِ سے کہہ کر. اور آگے کہا گیا لا، یہ لام مزاحلقہ ہے. لام مزاحلقہ کا مطلب تاکید ہے، سب کے لیے ہے. جی سب کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہا ہے بکہ میں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں مکہ نہ کہہ کر کے بکہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے. کیا؟ بکہ پرانا نام ہے. اور اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ سوال اور اعتراض یہود کی طرف سے ہوا تھا، اور ان کی کتابوں میں اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام بکہ موجود ہے. میں نے پڑھا ہے، بکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. جی اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بکہ اس کا پرانا نام ہے، اسی بکہ کے اندر وہ گھر بنایا گیا. اس کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے. بکہ اصل میں یہ طباق سے ہے. طباق کا مطلب الازدحام، بھیڑ، کراؤڈ. لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ عِنْدَ الطَّوَافِ اور فی عرفہ. عرفہ کے اندر بھیڑ ہو جاتی ہے اور طواف کے وقت بھی بھیڑ ہو جاتی ہے. تو طباق کا مطلب ہوتا ہے الازدحام، کراؤڈ. چونکہ طواف کے وقت بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو طباق کا مطلب کراؤڈ ہوتا ہے، لوگ وہاں بھیڑ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا. اور دوسرے بکہ کا مطلب ہوتا ہے دقہ. دقہ کا مطلب کوٹ دینا، پیس دینا. مطلب یہ ہوا کہ فلم کوئی بھی بادشاہ فلم یقصدھا جبار بسوء الا وقسمہ اللہ، کسی بھی ظالم نے اگر کعبہ کی طرف، اس شہر کی طرف، اور کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیس دیا، کاٹ دیا. اور اصحاب فیل کا واقعہ اس کی نظیر ہے. تو بکہ کا مطلب ہوتا ہے کوٹ دینا، یعنی لم یقصدھا جبار بسوء الا وقسمہ اللہ. کوئی ظالم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ نکال دیتا ہے. جی اس وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بکہ لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کے سیاق میں ہے، اور حج کے موقع پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. دیکھیے نا حج کے موقع پر بھیڑ ہوتی ہے. جی اس وجہ سے کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. تو چونکہ حج کا تذکرہ ہے لہذا حج کے سیاق میں بکہ لانا ضروری ہے. اس لیے کہ بکہ کہتے ہیں طباق سے، اور طباق کہتے ہیں کراؤڈ کو. حج کے وقت کراؤڈ ہوتا ہے. اور سورہ فتح میں بکہ نہیں لایا گیا، مکہ لایا گیا ہے. سورہ فتح آپ پڑھیں گے تو وہاں بکہ نہیں ہے، وہاں مکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھیڑ کی بات نہیں کہی گئی، وہ حج کے سیاق میں نہیں ہے بلکہ فتح کے سیاق میں ہے کہ یہی وہ مکہ ہے
جس کا نیا نام مکہ ہے، پرانا نام مکہ تھا، مکہ جو اس وقت ہے اللہ اس کو جلد ہی مسلمانوں کے لیے فتح کر دے گا، مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، اس لیے کہ وہاں فتح، سورہ فتح میں مکہ ہے۔ اچھا مکہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ یا بکو کا مطلب ہوتا ہے الامتصاص، چوسنا، چوسنا، چوسنا۔ مفسرین نے کہا ہے مکہ کو مکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّ مَكَّةَ تَمْتَصُّ ذُنُوبَ الْحَجَّاجِ التَّائِبِينَ، جتنے توبہ کرنے والے صحیح العقیدہ حاجی ہوتے ہیں سب کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جی اس وجہ سے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکمل چوسنا، الامتصاص، ٹو سک، یعنی توبہ کرنے والے حاجیوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جی یعنی وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مکہ کہا جاتا ہے، جی۔ اور ایک مکہ کا مطلب ہوتا ہے امتصاص، چوسنا، لقلت مائها، پانی نہیں ہے وہاں، پانی کی قلت ہے، اس لیے کہ زمین نے پانی کو چوس لیا ہے، عام طور پر وہاں آپ ندی نہیں دیکھیں گے، سو اس وجہ سے مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی کی قلت ہے، آس پاس ندیاں نہیں ہیں، کوئی نہیں، قلت مائها، جی۔ اچھا تو اس کی اتنی صفتیں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ پہلا گھر ہے، دوسرا گھر کون سا ہے؟ بیت المقدس، اور تیسرا گھر کون سا ہے؟ آخری، پہلا ہے کعبہ، دوسرا ہے بیت المقدس، اور تیسرا گھر ہے مسجد نبوی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، جی، اور مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں 500 کے برابر ہے، جی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا سب سے پہلا گھر یہ ہے، اور اتنا بابرکت ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اللہ۔ اسی وجہ سے آگے کہا گیا مبارکن، بابرکت ہے یہ۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت الخیر و دوامہ، بہت زیادہ خیر، اور وہ خیر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ آپ کہتے ہیں برکت کی دعا کرو، تو آپ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مولانا ذرا یا بھائی صاحب ہمارے لیے آپ برکت کی دعا کریں، برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ بہت زیادہ مجھے خیر دے، اور جو خیر دے وہ ہمیشہ رہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برکت میں 2 چیزیں ہیں، ایک کثرت اور دوسرے دوام، کہ جو کثرت کے ساتھ خیر ملا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خیر کو جو کثرت سے ملا ہے وہ ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو مبارکن، اتنا مبارک ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر، برکت ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری برکت کہا گیا کہ یہاں کا جو پانی ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے یہ پانی پیا جائے آدمی اس مقصد کو پا لے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، میرا خیال ہے کہ عبداللہ ابن معمل ہے جو متکلم فی ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ایک حدیث اور بھی ہے جو ثابت ہے، کیا؟ انہا مبارکتن طعام طعم وشفاء سقم، کہ یہ پانی بہت ہی بابرکت ہے، کھانے کا کھانا ہے اور بیماری کی شفا ہے، اللہ اکبر۔ لہذا بیمار کو زمزم پلاتے رہنا چاہیے، جی۔ شفاء سقم، بیماری کے لیے شفا ہے، اور طعام طعم، دنیا کا واحد پانی یہ ہے کہ وہ کھانے جیسا ہے، غذائیت ہے اس کے اندر، دنیا کا واحد پانی ہے، جی۔ اور برکت یہ ہے کہ 4,000 سال سے زیادہ ہو گیا، آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں، جبکہ آس پاس کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، آس پاس کی بات کر رہے ہیں، آس پاس کہیں ندی ہے، سب پہاڑوں کا علاقہ ہے، سب پہاڑ ہیں سب، وہ پانی، میرا خیال یہ ہے کہ ندی سوکھ جائے، اتنے حاجی پہنچتے ہیں، 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، لے کر کے آتے بھی ہیں، ساری چیزیں کرتے، پھر بھی وہ پانی کم نہیں ہو رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مبارکن، بابرکت ہے، جی۔ اور برکت کیسے؟ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ اگر آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور حج کے دوران اس نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا
اور ولم یفسق اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو لوٹے گا اس حال میں جیسے وہ پیدا ہوتے وقت تھا. اس کا مطلب گناہوں سے پورا کا پورا دھل دیا جاتا ہے. کتنی بڑی برکت ہے یہ. تو وہاں کا پانی بابرکت اور حج کرنا بابرکت اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک تمام گناہوں کا کفارہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی برکت والی جگہ ہے یہ خانہ کعبہ, کتنی برکت لیے ہوئے ہے. جی جی کس قدر بابرکت ہے. اب آگے چلیں. یہ تو مبارک ہوا. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. یہ عالمین جو ہے یہ در حقیقت عام سے خاص ہے. عالمین سے مراد انسان اور جنات. یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی تتجہ الیہ فی کل یوم 5 مرات. اور وجوباً آپ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. چاہے جن ہو چاہے انسان ہو, سب کے لیے ہدایت ہے. وہ اسی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے. کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. جی یہ ہے ہدی للعالمین. اچھا آگے چلیں. فیہ آیات بینات. یہاں آیات بینات ہیں. اللہ اکبر. واضح نشانی. واضح نشانی کیا ہے؟ ایک تو الحجر الذی قام علیہ ابراہیم عند بناء البیت. کہتے ہیں کہ ایک تو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. یہ پتھر ایسا تھا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا. جی جی جی. اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اس پتھر کے اوپر. جی آیات بینات. واضح نشانی ایک یہ. اور دوسری واضح نشانی الحجر الاسود. کالا پتھر. یہ کالا پتھر حجر اسود یہ طواف کا نقطہ ابتدا ہے اور نقطہ انتہا ہے. یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور ایک طواف ایک چکر یہیں آ کر ختم ہوتا ہے. گویا کہ یہ پتھر طواف کا نقطہ ابتدا ہے اور طواف کا نقطہ انتہا ہے. اور یہ کیسا ہے؟ بیضوی شکل ہے. انڈا کار ہے. یہ انڈا کار ہے. یہ بیضوی شکل کا ہے. اور کتنا اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو میرا خیال ہے 30 سینٹی میٹر کا ہے. یہ 30 سینٹی میٹر ہے. جی اس کا قطر, اس کا ڈائیمیٹر جو اس کا قطر 30 سینٹی میٹر ہے. اور بیضوی شکل ہے. انڈے کی شکل کا ہے. انڈا کار ہے. ایک حدیث ترمذی کی علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنت کان اشد بیاضا من اللبن حتی اسودت خطایا بنی آدم. یہ جنت سے آیا ہے. جی کہتے ہیں مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے تو دنیا میں جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ان کی پوجا کرتے ہو تم. اچھا اور یہ جو پتھر آیا ہے یہ جنتی پتھر ہے. لہذا پتھر میں ایک فرق تو یہی ہو گیا. لہذا دنیا کے پتھر کو جنت کے پتھر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک. اچھا دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ. اور جب یہ آیا ہے تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. کان اشد بیاضا من اللبن. دودھ سے زیادہ سفید تھا. وائٹ دین ملک. دودھ سے زیادہ سفید. کالا کیسے ہو گیا؟ نقطہ. کالا اس وجہ سے ہو گیا کہ بنی آدم کے گناہ اس کے اندر آ گئے. بنی آدم نقطہ یہ ملا کہ گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے. اللہ. گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے, سفید کو کالا کر دیتا ہے. جی اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کے گناہوں سے پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں. ایک اور حدیث بخاری ہے کہ شجر اور دواب, چوپائے اور درخت بھی متاثر ہوتے ہیں. اور یہی نہیں آسمان اور زمین متاثر ہوتے ہیں. تبھی تو کہا گیا فما بکت علیہم السماء والارض. ان کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے. یعنی بعض لوگ مرتے ہیں تو آسمان اور زمین روتے ہیں. رویا کیوں؟ آسمان اور زمین روئے کیوں؟ جب آدمی متاثر ہوتا ہے تبھی تو روتا ہے. اللہ اکبر. جی یہاں ایک نقطہ اور ملا کہ کبھی کبھی دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. دیکھو پتھر متاثر ہو گیا, کالا پن لے لیا,
متاثر ہو گیا ہے، لیکن دل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لاکھ اسے سمجھاؤ لیکن کبھی مان کر نہیں دیتا، تو پتھر سے زیادہ سخت ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو گئے یہاں تک کہ پتھر بن گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ دیکھو یہ پتھر جنتی یہ متاثر ہو گیا انسانوں کے گناہوں سے، جی گناہوں سے متاثر ہو گیا، سفید تک کالا ہو گیا، تو یہ جنتی پتھر ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور تم جو پوجتے ہو وہ دنیا کا پتھر ہے، لہذا دنیا کے پتھر کو جنت کے پتھر پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، صحیح نہیں ہے۔ دونوں جگہوں میں جنت کا پتھر ہے۔ اور پوجا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو نفع نقصان کا مالک جان کر کے اس کے سامنے سر نیاز خم کرنا، دیٹ از کالڈ عبادت، دیٹ از کالڈ عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے۔ جاء عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الحجر الاسود، حضرت عمر ابن خطاب حجر اسود کے پاس آئے، رونے لگے، کہا کہ میں جانتا ہوں انی لأعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ فرق ہو گیا۔ دیکھو عبادت میں آدمی جس پتھر کی پوجا کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اس کو نافع اور ضار مانتا ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آدمی جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو ضرر اور نفع پیش نظر ہوتا ہے، اس کو ضار اور نافع مانتا ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تو عبادت کہاں ہوئی؟ جی عبادت کہاں ہوئی؟ اچھا وہ آگے کہہ رہے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہیں چومتا۔ گویا کہ حجر اسود کو چومنا اتباع رسول ہے نہ کہ عبادت ہے۔ جی اتباع رسول ہے، یہ رسول نے چوما تو اس وجہ سے چوم رہا ہوں، اور جہاں تک تجھے معبود ماننے کی بات ہے تو معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر۔ تو ہم عبادت کہاں کرتے ہیں؟ اور کسنگ از ناٹ ورشپنگ، اس لیے کہ چومنا یہ عبادت نہیں ہوتا۔ آدمی بچے کو چومتا ہے، اٹ از عبادت؟ نو، عبادت کہاں ہے یہ؟ تو کسنگ از ناٹ ورشپنگ، تو ہم اس کو معبود مان کر کے ہم حجر اسود کو نہیں چومتے ہیں۔ اچھا اس پتھر کی ایک اور خصوصیت ہے جو ہمارے دل سے قریب ہے کہ اس پتھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور آپ کے بیٹے نے اس پتھر کو چھوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا بدن اور نبی کا بدن جس چیز کو مس کر دے، چھو لے، آپ کا کپڑا یہ برکت کے قابل ہے، برکت حاصل کی جائے آپ کے کپڑے سے، آپ کے جوتے سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے بال سے، یہ تمام چیزیں نبی کا بدن اور نبی جس کو چھو دے ساری چیزیں برکت والی ہو جاتی ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو چھوا ہے، لہذا مبارک ہے۔ حضرت اسماعیل نے اس پتھر کو چھوا ہے جو خانہ کعبہ کے معمار ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس پتھر سے محبت ہے۔ ایک سوال اور، جس طرح پتھر کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اسی طرح پتھر کو کنکری مارنا یہ بھی تو حماقت ہے۔ سوال کا جواب دے لیتے ہیں، ایسا کیوں؟ سوال کرنے والے بھی کیسا سوال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے پتھر کو پوجنا بے وقوفی ہے، لیکن پتھر کو وہاں حاجی لوگ جاتے ہیں تو جمرات کے اوپر پتھر کے اوپر کنکری مارتے ہیں، تو یہ بھی تو بے وقوفی ہے۔ بولے یہ بے وقوفی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کام کے کرنے کا ریزن موجود ہو تو حماقت نہیں ہوتی ہو۔ ریزن ہے اس کا، کیا ریزن ہے؟ دشمن دوست کے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ جی یہ جو شیطان تھا کس کا دشمن تھا؟ حضرت ابراہیم کو روک رہا تھا نا بیٹے کی قربانی سے، مار رہے تھے وہ پتھر، جی تو وہ دشمن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، دوست ہیں، لہذا دوست کا دشمن دوست کا دشمن ہوتا ہے، لہذا دوست کے دشمن کو ہم دشمن سمجھتے ہوئے
ہم اس کو پتھر مارتے ہیں. دیٹ از دا ریزن, سبب ہے یہ. جیسے ہمیں اگر نشانے کی مشق کرنی ہو تو ایک پتھر کو رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پتھر کے اوپر اس کو ٹارگٹ بنا کر کے ہم نشانے کی مشق کرتے ہیں. دیٹ از دا ریزن, ناٹ حماقہ. یہ بیوقوفی نہیں ہے. جی جی سمجھ میں آتا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, مقام ابراہیم بھی ہے وہی جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنا, کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جی, اور اس پتھر کے علاوہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے, الحجر الاسود, یہ دوسرا پتھر ہے. جی, جس پر آپ کھڑے ہوئے ایک پتھر ہے, اور یہ جو جنت سے آیا الحجر الاسود ہے. ایک خصوصیت اور, ومن دخلہ کان آمنا, جو حدود حرم میں داخل ہو جائے, قاتل بھی سے گھومتا پھرتا رہتا ہے, جب تک باہر نہ نکلے حدود حرم کے سے قتل نہیں کیا جا سکتا, امان ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ, جس کے پاس طاقت ہو, طاقت ہونے کے بعد حج نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو انکار کر دے کہ حج ہے ہی نہیں, وہ کافر ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین سے غنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. حج کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے, اللہ کو اس میں کیا فائدہ. جی, اس کے بعد فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جی, ایک نقطہ یہ ہے, ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ سے اتنا ڈرنا جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنا تو ہو سکتا ہے لیکن حق تقاتہ پر عمل نہیں ہو سکتا. جی جی نہیں ہو سکتا. پھر سے بولتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنا؟ حق تقاتہ, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ تو پورا ہی نہیں ہو سکتا, آپ ڈر سکتے ہیں مگر جیسا ڈرنے کا حق ہے آپ نہیں ڈر سکتے, انسان کے بس میں نہیں ہے. لہذا یہ جب آیت اتری تو صحابہ کرام کے اوپر شاک گزرا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم اللہ سے ڈرو. جی, حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے تم اللہ سے ڈرنے کا, لہذا آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم ڈر سکتے ہو, جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو. حق کا تقاتی تو ہو ہی نہیں سکتا. اور حق کا تقاتی ہی کی تفسیر کی گئی ہے کیا؟ ان یطاع, کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, فلا یعصى, اس کی نافرمانی نہیں کی جائے, اور وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى, اس کا ذکر کیا جائے بھولا نہ جائے اس کو, اور تیسرے وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے ان تین چیزوں کو کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو اللہ سے. اچھا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھو مرنا تو اسلام پر ہی مرنا. ایک سوال, آدمی کے بس میں تو نہیں ہے اسلام پر مرنا, اس لیے کہ موت اس کے بس میں نہیں ہے. تو اسلام پر مرنا ہے آپ کو, تو اسلام پر مرنا یہ ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لو, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا, تم اسلام پر مرو. گویا کہ اسلام پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو. جی, آگے فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بہت غور سے سنیے, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. دیکھو یہاں یدعون الی الخیر ہے, یدعون للخیر نہیں ہے. یدعون للخیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی دعوت دینا, اور ایک ہوتا ہے بھلائی کی طرف دعوت دینا. یعنی انما یوصلون الخیر خیر للغیر, یعنی وہ دوسروں کے پاس جا کر کے خیر پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے یدعون الی الخیر کہا گیا, یدعون للخیر نہیں کہا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ دین کی بات پاس میں آئے آدمی تب بھی پیش کر دیں, ورنہ جا کر کے لوگوں کو دعوت دیں دین کی. جی, جائیں پہنچائیں, یہ آپ کا فریضہ ہے. اچھا, خیر کسے کہتے ہیں؟ الاسلام. جی, تو گویا کہ اسلام کی آپ کو دعوت دینی ہے. اچھا, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ایک ہوتا دائی اور ایک ہوتا عامر, دونوں میں فرق ہے.
دائی کا کام ہوتا ہے کہ الذی یبین الاحکام الشرعیہ ویرشد الیہا ویحذر من مخالفتها. دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو واضح کر دے, اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے, اور یہ بتا دے کہ اگر مخالفت کرو گے تو خیر نہیں ہے تمہاری. یہ کام دائی کا ہے. اور عامر کس کو کہتے ہیں؟ عامر تین طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں صاحب اقتدار لوگ, الاقویاء والامراء, طاقتور لوگ, وہ ہاتھ سے معروف کا حکم دے, یہ کرنا ہے. جیسے بیٹا نماز نہ پڑھتا ہو تو باپ اسے حکم دے, دعوت نہ دے, حکم دے. دعوت اور حکم میں فرق ہے جی. انہیں بتائے بیٹا ایسا ہے ویسا ہے, نماز پڑھو گے تو نہیں, ڈنڈے کی ضرورت ہے. یہ عامر جی. اس وجہ کیسے 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم, 10 سال کے ہونا پڑھے تو فضربو, پیٹو ان کو اچھی طرح. چلو اٹھو. اب کہاں رہ گئے ایسے باپ, کہاں رہ گئے ایسے بچے, کہاں رہ گئے؟ مائیں تو پہلے دوڑا دوڑا کر کے مارتی تھی جی, اور باپ خالی گھور کر دیکھ لیتا تھا تو بچے کا پیشاب اتر دیتا تھا. اب کہاں رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا جی. تو ایک ہے بلانا, دعوت دینا, اور ایک ہے امر, حکم دینا اور منع کرنا, نہیں کرنا, یہ موبائل نہیں دیکھنا ہے, رکھ اس کو, اور نماز کے لیے جانا ہے, یہ امر ہے. ایسا کر لے بیٹا, یہ دعوت ہے. یہ تو دعوت کی جگہ دعوت کرو, وہ دعوت کھانے والے بھی دعوت جہاں ضرورت کرو, اور جہاں دین کی دعوت دینی وہاں دعوت, اور جہاں امر کی ضرورت پڑے. تو عامر اور ناہی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے امراء, طاقتور لوگ ہوتے, صاحب اقتدار ہوتے ہیں. کہیں شراب کھانا کھل گیا, عالم کیا کرے گا؟ العلماء باللسان, زبان سے بولیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے, یہ محلے کے لڑکے خراب ہو جائیں گے. تو علماء حکم دے زبان سے, العلماء باللسان. اور جو صاحب اقتدار ہیں وہ کیا کریں؟ ڈنڈا لائیں, پولیس بھیج دو, بند کرو اس کو, بند کرو اس کو. یہ نہیں, یہ صاحب اقتدار کا کام ہے. اور عوام کا کام یہ ہے دل سے برا سمجھے, بول نہیں سکتے نا, دل سے برا سمجھے, ارے کیا کھول دیا ہے بھائی, وہاں جا کر کے بچے سب خراب ہو جاتے. تو 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے علماء, العلماء باللسان, زبان سے بولے کہ یہ غلط ہے. اور صاحب اقتدار لوگ وہ فوراً وہاں پر ایکشن لے جا کر کے, بند کر اس کو, ورنہ خیریت نہیں ہے تیری. اور عوام, ارے کائے کو کھول لیا بھائی, لڑکے خراب ہو جائیں گے, دل میں اس کو برا سمجھے. یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو ایک ہوتا ہے دعوت اور ایک ہوتا ہے امر, دونوں میں فرق ہے. تو گویا کہ آپ خیر کی طرف, اسلام کی طرف بلائیں, اور خیر عام ہے, اس کے اندر معروف اور منکر دونوں ہے. معروف, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں خیر میں ہے. ایسے ہی ہے جیسے عام کے بعد خاص ذکر کرنا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. دیکھو نمازوں کی محافظت کرو, خاص طور سے صلاۃ وسطی, عصر کی نماز. دیکھ رہے ہیں آپ, عام ذکر کر دیا گیا, نمازوں کی محافظت کرو, والصلاۃ الوسطی. ایسے ہی خیر کی دعوت دو, خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی معروف کا مطلب کیا ہوا؟ معروف کا مطلب یہ ہوا ما وافق الکتاب والسنہ, جو سنت اور کتاب کے مطابق ہو معروف, اور ما خالف الکتاب والسنہ والمنکر. لہذا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس سے روکیں, اور جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کا حکم دیں. یہ مطلب ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا. تو یدعون الی الخیر عام ہے, اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر خاص ہے جی. اور یہ دونوں جماعتیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں, اور ڈنڈے والے بھی ہونے چاہیے اور زبان والے بھی ہونے چاہیے. علماء بھی جو زبان سے کام لیں, اور طاقتور لوگ ڈنڈے سے کام لیں, برائی کو ختم کرنے کے لیے اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے. یہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں, اسی وجہ سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے پورا جی. ایک بڑی پیاری بات بولوں, اللہ فرماتا ہے, میری بات کیا, اللہ کی بات ہے, لیسو سواء من اہل الکتاب. یہودیوں میں عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں, ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں یتلون آیات اللہ, اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں, آنا اللیل, رات کے وقت, وہم یسجدون, سجدے میں رہتے. یعنی یہودیوں میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی ڈونٹ پینٹ ایوری تھنگ ود دا سیم برش, ہر ایک کو ایک لکڑی سے مت ہانکو جی. تو لیسو سواء من اہل الکتاب جی.
سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض بڑے نیک ہیں۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ کسی قوم کا کوئی ایک فرد اگر جرم کرتا ہے تو پوری قوم کو بدنام نہ کیا جائے۔ ایسا ہو رہا ہے، قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں۔ جی جی دیکھ رہے ہیں آپ، لیسو سوان، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ کسی قوم کا کوئی آدمی اگر کوئی خطا کرتا ہے تو پوری قوم کو متون نہ کیا جائے کہ پوری قوم خراب ہے۔ اگر ایک آدمی کہیں کوئی معاملہ کر دیتا، کہتے یہ قوم دہشت گرد ہے، پوری کے پورے مسلمان دہشت گرد ہیں، وہ آئے یہ کیسے بھائی؟ لیسو سواء من اہل الکتاب، گویا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی اچھے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیسو سواء، ڈونٹ پینٹ ایوری تھنگ ود دا سیم برش، ایک لکڑی سے سب کو مت ہانکو۔ جی مسجد میں سب سے پہلے آنے والا سب سے بعد میں نکلتا ہے، اور سب سے بعد میں آنے والا سب سے پہلے نکلتا ہے۔ جی تو اس میں صالح کون ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے جو مسارع الی الخیرات ہے، بھلائیوں کی طرف ریس کرنے والا ہے، وہ بھلائی میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں پہلے آتا ہے نکلتا بعد میں ہے، جو بعد میں آتا ہے نکلتا پہلے ہے، وہ پیچھے سے کھسک لیتا ہے، بھاگ لیتا ہے وہ۔ جی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا ایک نکتہ اور یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہر معاشرے میں علماء ہونے چاہیے، بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اس پر فائدہ کیا بتایا گیا؟ فائدہ دیکھیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں تب تک ہم مفلحین ہیں۔ ہاں جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، تب تک ہم مفلحین ہیں، کامیاب ہیں۔ مصلحین ہمارے درمیان سے نکل جائیں تو ہم مفلحین نہیں رہ جائیں گے، کامیاب رہ۔ جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں ہم مفلحین ہیں۔ اچھا، اور جو مسجد سے نکلنے والی بات ہے کہاں کہی گئی؟ آگے کہی جا رہی ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اللہ، مسارع کا مطلب ہوتا ہے ریس۔ ایک لڑکا دوڑتا ہے تو دوسرے لڑکے کو اس کے ساتھ دوڑایا جاتا ہے کہ کون پہلے ٹارگٹ پہ پہنچے گا، اس کو کہتے ہیں مسارع۔ مسارع گویا جو لوگ بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، پہلے آتے ہیں مسجد میں بعد میں جاتے ہیں، اولئک هم الصالحین۔ اگر کوئی پوچھے صالح کس کو بولتے ہیں، نیک کس کو بولتے ہیں، تو آپ بولیں جو مسارع الی الخیرات کرتا ہو، یعنی نیکیوں میں آگے آئے اور نکلے بعد میں، پہلے آئے اور نکلے بعد میں۔ اور صالح کون نہیں ہے؟ جو آئے بعد میں اور نکلے پہلے۔ جی جی، اولئک من الصالح کون؟ جو مسارع الی الخیرات کرے، بھلائیوں کی طرف سبقت کرے، ریس کرے۔ تو 10 روپے دے رہا، میں 20 روپے دیتا ہوں، دیٹ از کالڈ مسارعہ فی الخیرات۔ جی وہ مسجد والے اعلان کر رہے ہیں نا بار بار، وہ 35 لاکھ جلدی سے دے دو۔ کب تک دے رہے ہو؟ 15-20 دن میں دے دو اس کو۔ جی 35 لاکھ جلدی جلدی دے دو، بار بار اعلان کر رہے ہیں بیچارے۔ ایک بات بڑی اچھی کہی جا رہی ہے کہ جنگ احد کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان۔ جی جیت گئے تھے پورے، اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ وجہ کیا تھی؟ 3 وجہ ہوتی ہے شکست کی، یہ یاد رکھیں، نکتہ ہے۔ آدمی ہارتا کب ہے؟ کوئی قوم ہزیمت خوردہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، ایک اختلاف، دوسرے ارتکاب المعاصی، معصیت کا ارتکاب، اور ایک تعلق بالاشخاص۔ 3 چیزیں ذہن نشین کیا جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ارتکاب المعاصی، گناہوں کا ارتکاب ایک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور ایک تعلق بالاشخاص، اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں سے تعلق پیدا کر لینا۔ آج لوگوں نے رسول کو چھوڑ کر کے، حدیثیں چھوڑ کر کے اماموں سے اپنا ربط قائم کر لیا ہے۔ جی، اور ایک اختلاف، آپس میں اختلاف ہوا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وہاں جبل عینین پر جبل عینین کو میں نے دیکھا عجیب حال ہے، وہ جہاں
مسلمانوں نے پوزیشن لے رکھی تھی، وہاں اب کچھ افغانی اور پاکستانی اور کہاں کہاں کے لوگ مرچیں اور دھنیا بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ قوم یہاں تک آ گئی ہے، جہاں مسلمان کافروں کے خلاف میں میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، وہاں آج دھنیا اور مرچیں بیچی جا رہی ہیں. ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں، اللہ کہاں سے کہاں آ گئے. اور وہ جبل عینین جو انتہائی ویک پوائنٹ تھا، حضرت خالد کی نگاہ میں تھا، وہ جیسے وہاں سے ہٹے، سامنے جب کافر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے کہا الغنیم الغنیم. ارے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اترنے کے لیے منع کیا. ارے بولے اس وقت منع کیا تھا جب مسلمان جیتے نہیں تھے. دیکھو اختلاف ہوا آپس میں، کچھ لوگ ٹھہرے رہ گئے، کچھ لوگ نیچے اتر آئے. حضرت خالد نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، جتنے لوگ وہاں تھے سب کی گردنیں کاٹ دی، اور یوں پیچھے سے گھوم کر کے مسلمانوں کے سر پہ سوار ہو گئے. تھوڑی دیر کے اندر تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام مارے گئے. جی 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 جی، اختلاف کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ. اختلاف جہاں بھی ہوگا مارے جاؤ گے. تو ہزیمت اور شکست کہاں ملتی ہے؟ جب تین چیزیں آ جائیں. آپسی اختلاف، کتنے لوگ بٹے ہوئے ہیں، سنی، دیوبندی، قادیانی، الا بلا شیعہ، سب بٹے ہوئے ہیں. ہماری طاقتیں بٹ گئی ہیں، اور اس اختلاف سے غیروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں اور ہمیں جس طرح چاہے استعمال کر رہے ہیں. اللہ جی، بڑی خطرناک بات ہے. اختلاف ہر واحد ایک. دوسرا ارتکاب المعاصی، گناہ کا ارتکاب، نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے. اور التعلق بالاشخاص، لوگوں سے تعلق جوڑا انہوں نے، دنیا سے، آخرت سے نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہار گئے. جی، یہ تین چیزیں یہ سبب ہوتی ہیں تباہی کا اور ہار کا سبب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اب بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک ہوتا ہے جسد، بدن، ایک ہوتی ہے روح، برابر ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس. جی، یہ فرض کرو موبائل ہے، یہ موبائل، یہ پورا موبائل کا یہ پورا سیٹ اوپر کا، یہ ہے جسم، جسد ہے. اور اس کے اندر جو بیٹری ہے، جی بیٹری ہے، یہ بیٹری نفس ہے. اور یہ ہماری آواز جن فریکوینسیز کے اوپر جا رہی ہے، دیٹ از کالڈ روح. اگر یہ فریکوینسی کٹ جائے تو پھر موبائل بیکار ہے، بیٹری نکل جائے تب بھی بیکار ہے. تو گویا یہ موبائل سیٹ یہ ہے جسد، بدن ہے، اور اس کے اندر جو بیٹری ہے یہ نفس ہے. اور ہماری آواز جس فریکوینسی کے اوپر جا رہی ہے، یہ فریکوینسی دکھائی نہیں دیتی روح کی طرح، اور اسی کے اوپر ہماری آوازیں سفر کرتی ہیں، یہ ہے روح. اگر بدن سے اس روح کا رابطہ ختم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے. جیسے فریکوینسیز کا رابطہ اگر موبائل سے ختم ہو جائے تو موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی تعریف بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے. جی، کہا نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے گناہ پر آدمی کے، اور نفس امارہ ہے، بہت برائی کا حکم دیتا ہے یہ، اور کہا نفس مطمئنہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، تعریف بھی کی گئی اور کہیں اس کی برائی بھی کی گئی. اور لیکن روح لم تذم اطلاقا فی القرآن، روح جو ہے اس کی کبھی مذمت نہیں کی گئی، اس کی برائی نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ امر ربی ہے. تو روح اور نفس میں یہ فرق ہوا. اور جسد آدمی کا یہ بدن ہے. جی، اور آدمی کی اوقات بت اتنی ہے، یہ مرت لوک ہے، یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے. جی 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 جی، مرت لوک ہے یہ. اور آدمی کی بس اوقات اتنی ہے، پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، دوسرے اسے کپڑا پہناتے، جاتا ہے تب بھی ننگا ہوتا ہے، دوسرے لوگ اسے کپڑا پہنا کر کے بھیجتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا، جاتا ہے تو نہا نہیں سکتا، کپڑے پہن نہیں سکتا. یہ ہے انسان کی حقیقت. کیا انسان ہے بولے تو کیا انسان. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر نفس مر جائے گا، مزہ چکھنا ہے. دنیا میں کتنے مزے چکھتے ہیں آدمی. یہ کھانے کا مزہ ہے، یہ عورت کا مزہ ہے، یہ فلاں نعمت کا مزہ ہے. لیکن آدمی ان نعمتوں کو برت کر کے ان کا مزہ بتا سکتا ہے کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن یہ واحد ذائقہ ہے کہ جس کو یہ ذائقہ چکھنا ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. جی، چلا جاتا ہے یہاں سے بغیر بتائے ہوئے
کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں لوگ، ایک اللہ کی راہ میں مرتے ہیں اور ایک بستر پر مرتے ہیں. جی بتایا گیا جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. بتایا گیا یہ مرتے نہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. پہلے کہا گیا کہ یہ زندہ ہیں، اچھا اس کے بعد عند ربہم کہا گیا، پھر رزق کہا گیا. کھانے کا ذکر بعد میں ہے، پہلے پڑوس کا ذکر کیا گیا ہے. جی عند ربہم، اپنے رب کے پاس. پاس ہوتا ہے جو پڑوسی ہوتا ہے. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ ان جوار اللہ اعظم الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس یہ سب سے بڑا رزق ہے. جانتے ہیں یہ دعا کس نے مانگی ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم نے. میرے رب، میرا یہ شوہر کافر ہے، مجھے یہ محل پسند نہیں ہے، مجھے یہاں کی نعمتیں پسند نہیں ہیں، مجھے یہاں کی آسائشیں پسند نہیں ہیں. میرے رب، میرے شوہر نے میرے قتل کا مکمل عزم کر لیا ہے، مجھے مار دے گا یہ. میں تیری راہ میں مرنا پسند کرتی ہوں، لیکن ایک دعا ہے میری. کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس. اپنے پاس. اللہ اکبر. لہذا مفسرین نے کہا ہے کہ الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو. ایک بڑے میں اپنا گھر بیچ رہے تھے، ایک صاحب آئے، سنا ہے بڑے میں آپ گھر بیچ رہے؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. اچھا میرا پاگل ہے بڈھا ہے. اس کے بعد دوسرا آیا، کہا کہ بڑے میں سنا ہے کہ گھر بیچ رہے ہیں. بولے ہاں بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. پاگل آدمی بھائی. تیسرا جو بہت چالاک تھا وہ آیا، کہا کہ بڑے میاں سنا ہے گھر بیچ رہے ہیں. بولے بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. کہا کہ ڈن، یہ 6 لاکھ پکڑیے آپ، گھر میرا ہوا. لیکن یہ بتائیں گے فلسفہ کہ گھر بتا رہے ہیں 5 لاکھ کا لیں گے 6 لاکھ. کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، 1 لاکھ میں اس پڑوس کا لے رہا ہوں میں. تو الجار قبل الدار، گھر لینے سے پہلے پڑوسی دیکھو، اس لیے کہ پڑوسی کبھی کبھی عذاب جان ہو جاتے، وبال جان ہو جاتے. جی تو یہ زندہ ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرے عند ربہم، اپنے رب کے پڑوس میں ہیں. اور یرزقون، رزق دیا جا رہا ہے، خوب کھینچ رہے، خوب کھا رہے وہاں. فرحین بما آتاہم اللہ، بڑے خوش ہیں اللہ کی اس فضل کے اوپر. اللہ بتایا نہیں جا سکتا کیا ہے، تفسیر نہیں کی جا سکتی. جی کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. جی جی فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی، آدمی جب مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین چیز انسان کی جسے جمع کرے، جمع کرنے کے لائق جو چیز ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. مال جمع کرنا، مال سے بہتر ہے آخرت. اس پر ایک مفسر کی تفسیر میں نے دیکھی بہت پیاری، سن کر کے جاؤ. مال سے بہتر ہے کیا؟ مال سے بہتر ہے آخرت کی تیاری. کیسے؟ آدمی کے پاس مال آیا لیکن صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا، مر گیا. مال کا ہے گا؟ مال کس فائدے کا؟ چلو مال ہے، دوسری شکل، مال ہے، صبح زندہ بھی رہا لیکن اچانک زلزلہ آ گیا، گھر گر گیا، گھر میں تو فٹ پاتھ پر آ گیا ہے نا، مال کس کام کا؟ ضائع ہو گیا. نمبر 3، مال بھی تھا، ضائع بھی نہیں ہوا لیکن بیماری لگ گئی. بولے حضرت کیا کھا رہے ہیں؟ بولے سب کچھ منع ہے. کھا کیا رہے بتائیے؟ بولے وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ باہر سے سبزیاں لاؤ اور سبزیوں کو خوب ابال لو. میں نے کہا کہ سبزی کھانے کو؟ بولے نہیں، اس سبزیوں کا رس نچوڑ کر کے اس کا جوس پینے کے لیے بولے ہیں. کچھ کھائے تو مر جائیں گے. یہ دیکھیے مال کا کیا مطلب ہوا، بیماری لگ گئی. اور تیسرے، چلو بھائی بیماری نہیں ہے لیکن خطرات تو ہمیشہ، مال کے غلاف میں خطرات ہمیشہ چھپے رہتے ہیں. کبھی بھی چور آ سکتا ہے، کبھی ڈاکو آ سکتے ہیں، خطرے لگے رہتے ہیں. اس مال کے پیچھے آپ کو قتل کر دیا جاتا. چلو خطرات بھی نہیں ہے،
خطرات کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، پھر بھی دنیا فانی ہی تو ہے، ایک دنیا سے نکل کر کے جانا ہے، مرت لوک ہے یہ. لہذا آدمی جمع کرے تو آخرت کے لیے، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرے، تو نیکیاں یہ مال سے بہتر ہیں. اس دلیل کی بنا پر خیر مما یجمعون، آدمی جو جمع کرتا ہے سب سے بہتر چیز نیکیاں ہیں.